نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے آج ایک جو ہے بے انتہا اہم عنوان موضوع ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ کہ صدقات یا صدقہ دینے کے 30 فضائل۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم نے صدقہ دینے کے 30 طریقے دیکھے، مطلب وہ 30 کیا ویز ہیں جن طریقوں سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی 30 ہے صدقے سے متعلق، لیکن 30 فضائل، 30 فوائد یا 30 بینیفٹس صدقہ دینے سے کیا حاصل ہوتے یاد رکھیں۔ تو صدقہ دینے کے 30 طریقے بھی ہم نے ایک لیکچر میں دیکھے ہیں، آج کے لیکچر میں جو ہے صدقہ دینے کے 30 فضائل ہم دیکھیں گے کہ کیا فائدے ہوتے انسان کو صدقہ دینے کے۔ اور میں سمجھتا ہوں جب انسان کو کسی چیز کے دینے کے، لینے کے، کرنے کے، کرانے کے فائدے پتہ چل جائے، فضائل پتہ چل جائے، تو انسان کی رغبت اس طرف بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی عمل بتا دیا جائے کہ اس عمل کے کرنے سے آپ جنت کے مستحق بن سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی تڑپ، آپ کی لگن، آپ کی کوششیں اس عمل کو کرنے میں بڑھ جاتی ہے۔ تو آج اسی طرح صدقے کے تعلق سے ہم سنتے ہیں صدقہ دینا چاہیے، صدقہ بہت فائدہ مند چیز ہے، صدقے کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ صدقہ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، اور ایک ہوتا ہے یا سنت موقدہ، اور ایک ہوتا ہے نفل۔ یاد رکھیں فرض صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واجب یا جو ہے موقدہ جس کو ہم کہیں گے وہ صدقات سے مراد عید الفطر ہے، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے۔ اور اسی طرح نفل صدقے سے مراد اردو زبان میں ہم خیر خیرات جس کو بولتے ہیں۔ تو آج میں ان جنرل خیر خیرات، صدقہ جس کو کہتے ہیں، مطلب فرض سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں دوسروں کا حق رکھا ہے۔ جو حق فرض ہے، ضروری ہے دینا، اس حق کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ سے ہٹ کر مال میں جو حق ہے، جو ہمیں عطا کرنا ہے، جو ہمیں دینا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور مسکین کو، پڑوسیوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، ٹھیک ہے، محتاجوں کو، تنگ دستوں کو، تو یہ نفل ہوتا ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ بھی ان کا حق ہے، یہ رائٹ ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ انسان دنیا میں یہ سمجھتا ہے جو میں کماتا ہوں صرف اس سے میرا حق ہے۔ شریعت یہ کہتی تم جو کماتے ہو من جملہ اس میں انسانیت کا حق ہے، یقیناً 100% نہیں۔ کوئی سوشلزم کے جیسا اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب کو برابر ملنا چاہیے۔ اسلام کہتا ہے سب کی عقل صلاحیتیں الگ ہیں، سب کی کمانے کی صلاحیتیں الگ ہے، لہٰذا ملنا بھی الگ چاہیے۔ لیکن اسلام نے یہ کہا کہ ایک طبقہ یا ایک پرسنٹیج ایسا ہے جو انسانیت، جو تمام انسانیت ہے، وہ بھی اس کی مستحق ہے کہ آپ کے مال میں ان کا بھی حق ہے، اس لیے کہ ہم جو کچھ کماتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہمارے لیے ریزن بنتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان کا حق رکھتے ہوئے ان کو کچھ دینا چاہیے۔ یہ سوشل رسپانسبلٹی سمجھ لیجیے عام زبان میں سمجھانے کے، کہ یہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں تو یہ سماجی ذمہ داری ہے کہ جس سماج میں رہتا ہوں اور کماتا ہوں اس کے غرباؤں میں بھی میں کچھ نہ کچھ تقسیم کروں جو میں نے اس سماج میں کمایا یا اس جگہ کمایا ہے۔ تو دنیا میں ہم رہتے ہیں تو ہم صدقہ دینے کی کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو صدقے کی تاکید زیادہ کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے کہ میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ ایک صحابیہ نے اٹھ کے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم میں زیادہ کیوں دیکھا ہے آپ نے؟ کیا وجہ ہے اور کیسے بچے اس سے ہم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ اس لیے دیکھا ہوں کہ تم جو تم پر احسان کرتا ہے ان کے احسان کو فوراً اتار دیتی ہو، ٹھیک ہے، اور لعن طعن زیادہ کرتی ہو، لہٰذا صدقات زیادہ کرو۔ اور راوی کہتے کہ عید کے خطبے میں آپ نے یہ کہا، جس کے نتیجے میں عورتوں نے اپنے کان کے زیورات اور جو گلے میں زیورات اور کڑے جو پہنے تھے اتار اتار کے صدقہ دینا۔ تو پتہ ہی چلا کہ عورتوں کو زیادہ تاکید دی گئی، اس لیے کہ صدقہ جہنم سے بچاؤ کا ایک ذریعہ ہے، تبھی تو کہا صدقہ دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا۔ تو بہرحال صدقات کے بڑے فضائل ہیں، یاد رکھیں۔ ایک غلط فہمی، اس کو انشاءاللہ عزیز دور کرتے ہم آگے بڑھیں گے، یہ ہوتی ہے کہ صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا پڑتا ہے۔ یہ بات ذہن سے نکال دیجیے۔ حدیث میں تو یہ الفاظ ہے کہ غربت میں دیا گیا صدقہ بہت افضل صدقہ ہے۔ غربت میں مطلب جو کماتے ہو، جو خود کو نہیں پڑتا، اس میں سے کچھ نکالو، افضل صدقہ۔ صدقے کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، صدقے کے لیے ایک مالدار دل ہونا ضروری ہے۔ یار ایک مالدار دل، ایک ایسا دل جو دینے کی تڑپ رکھتا ہو تو انسان سب کچھ، لیکن جب دینے کی تڑپ رکھنے والا دل نہ ہو تو پھر بہت زیادہ پرابلمز چالو ہو جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم خوب صدقات دیں، خوب صدقات دیں۔
خوب کوشش کرے کہ ہم لوگوں کو جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے مجھے اور آپ کو مرد اور عورت ہونے کی شکل میں، ہم سب مل کر کچھ نہ کچھ دے۔ صدقہ دینے کے 30 طریقوں میں نے پورے طریقے بتائے تھے، بس سرسری طور سے بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو مال کا صدقہ دینا سب سے افضل ہے انسان دے۔ اگر مال کا صدقہ اپنے مال میں سے نہیں دے سکتا ہے تو ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کے صدقہ دے۔ اگر ایکسٹرا ٹائم نکال کر کما کر صدقہ نہیں دے سکتا ہے تو فزیکل لیبر کر کے، محنت کر کے، کسی کا مال اٹھا کے، کسی کو گاڑی پہ سوار کر کے، کسی کو سواری پہ سوار کر کے، اس طرح سے فزیکل لیبر محنت کر کے صدقے کا اجر پائے۔ اور اگر فزیکل نہیں کر سکتا تو زبان سے کسی کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اس طرح سے وہ کرے، اپنے اخلاق حسنہ سے صدقہ دے۔ اور اگر اس کی طاقت بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی صدقہ دینے کا ایک طریقہ ہے۔ تو ہم پہلے اپنے مال سے دینے کی کوشش کریں گے، مال نہیں ہے تو کما کے دینے کی کوشش کریں گے، کما کے نہیں دے سکتے تو اپنے جسم سے کریں گے، جسم سے نہیں کر سکتے تو اپنے اخلاق سے کریں گے، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں تو کم از کم اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں گے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ٹھیک ہے، صدقہ دینے کے 30 طریقے میں نے بہت اچھے سے ان تمام طریقوں کو ڈیفائن کیا ہے، تو آج ہم وہ نہیں دیکھیں گے۔ آئیے آج اپنے ٹاپک کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع عنوان ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کے فضائل کیا ہے، اور انشاءاللہ عزیز جب میں یہ فضائل آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ان فضائل کو میں نے 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل، ٹھیک ہے، مطلب 30 میں سے پہلے اس میں یہ میں نے کچھ رکھی فضائل، جس میں انشاءاللہ عزیز کم بیش میں آپ کے سامنے 13 فضیلتیں رکھوں گا زندگی میں۔ یقیناً یہ 30 فضائل ہی نہیں ہیں صدقے کے، یہ 30 فضائل میں نے جمع کی ہوں صدقہ دینے کے۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، قرآن اور احادیث کی کئی سینکڑوں فضیلتیں ہوئی، میں نے 30 سلیکٹ کی ہے اس میں سے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے، فرسٹ ٹاپک کا پارٹ ہوگا زندگی میں کیا فضیلتیں، فائدے، 13 پوائنٹس اس میں انشاءاللہ عزیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دوسرا ہم دیکھیں گے مرنے کے بعد کیا فضیلتیں، جس میں 3 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ہوئے 16۔ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے آخرت میں اس کی کیا فضیلتیں، اور اس کے اندر انشاءاللہ عزیز میں نے 14 پوائنٹ رکھے، تو گویا 13، 3 اور 14، تو 13 اور 3 16 اور 14 ہوئے 30 فضیلتیں ایسی ہم دیکھیں گے۔ تو میں ایک ایک ہیڈنگ کے اندر 1 2 اس کے سیکوینس میں بات رکھوں گا، لیکن من جملہ سب ملا کے 30 ہو جائیں گے۔ جب ان فضیلتوں کو ہم سنیں گے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم لوگ بھی آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر صدقہ دینے کی کوشش کریں، چاہے ہم مالدار ہو، چاہے ہم غریب ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے جوان ہو، چاہے ہم مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہم سب ایک تڑپ رکھیں گے اپنے دل میں کہ اللہ ہمیں تو صدقہ دینے کی طاقت دے، اگر مال ہے تو اس میں سے، نہیں ہے تو کما کر، اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے، یا اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھ کر ہم صدقہ دینے کی یاد رکھی کوشش کریں۔ یہ بڑا ہی عظیم عمل ہے، یاد رکھیے۔ آج صدقے کا معاملہ یہ ہو گیا، ہم لوگوں نے اس کو دینا چھوڑ دیا، لہٰذا اللہ کا غضب اور بہت ساری تکلیفوں اور مصیبت اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، اور ہم پریشان ہو کے راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ہم صدقہ دیتے ہیں، کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آ جاتی ہے، جبکہ ہمیں صدقہ دینا ہے مصیبتوں کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے۔ صحابہ وغیرہ اس طرح ہی سوچتے تھے اور ایسے ہی عمل کرتے تھے اور بہت صدقہ دیتے تھے۔ ان کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے نا تو یہ بھری ہے صدقات سے۔ میں اگر واقعات لینے بیٹھوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، اتنے واقعات ہیں صحابہ کا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ مال خرچ کرنا، اس وقت مال خرچ کرنے کی کئی فضائل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے آج ہم صدقے کے تعلق سے فضیلتیں دیکھتے ہیں، فائدے دیکھتے ہیں، بینیفٹس آف گیونگ صدقہ ہم انشاءاللہ جیسے آج دیکھیں گے، جس میں پہلا عنوان ہمارا ہوگا زندگی میں صدقہ دینے کے فائدے۔ ٹھیک، اور آخرت میں بھی کچھ میں نے ایسے فائدے رکھے جو زندگی میں بھی فائدے دیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن کے لیے اصل ٹھکانہ آخرت ہے تو میں نے اس کو آخرت میں رکھ دیا، حالانکہ اس کے فائدے دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں بھی، لیکن چونکہ اصل ٹھکانہ میرا اور آپ کا آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ چلیں گی، لہٰذا میں نے ان فضائل کو دنیا کی زندگی میں نہ رکھتے ہوئے آخرت میں رکھ دیا، جبکہ اس کے دنیا کے فائدے بھی آخرت والے میں، دنیا کے فائدے بھی انشاءاللہ شامل ہے۔ تو آئیے پہلا ٹاپک کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں، صدقہ دینے کے زندگی میں فضائل۔ وہ کیا فائدے ہیں جو مجھے اور آپ کو، اور آپ کو صدقہ دینے سے زندگی میں حاصل ہوں گے، اپنی اس ورلڈلی لائف میں اس کا بینیفٹس اور گینز ہم حاصل کریں گے۔ آئیے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات کامن ہے، ساری حدیثیں کامن ہیں، آیتیں بھی کامن ہیں، مردوں اور عورتوں کے لیے یاد رکھیے، مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ بھائی عورتوں کے لیے کیا، سب کے لیے یہ سب کچھ ہے، اس میں سب کچھ شامل ہے۔ اب وہ کام جو عورتیں نہیں کر سکتی، جیسا بہت ساری عورتیں نہیں کماتی، تو وہ ہو سکتا ہے کچھ گھریلو کام کر کے کمائے اور صدقہ دے۔
اگر وہ بھی نہیں کرتی تو اس کے پاس جسمانی مدد کر کے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے شوہر کے مال کے ذریعے، اپنے بیٹے کے مال کے ذریعے، ہے نا، وہ بھی کر سکتی ہے. یاد رکھیے انشاءاللہ وہ نکات بھی اس میں آئیں گے. تو بہرحال عورت کو بھی کرنا ہے، وہ بھی حاصل کر سکتی. آپ کو عورت کہے میں کماتی نہیں ہوں تو وہ کم از کم تڑپ رکھے کہ اللہ کاش مجھے تو دے تو میں بھی صدقہ کروں، اس نیت کا بھی تو اس کو انشاءاللہ عزیز اجر ملے گا. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں صدقات دینے کے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تو آئیے پہلا فائدہ، یہ فائدوں کی ترتیب بھی میری اپنی دی ہوئی ہے، کوئی یہ سیکوینس کوئی احادیث میں نہیں آتا ہے، تو یہ 30 بھی میرے سلیکٹڈ ہے اور سیکوینس بھی میرا اپنا سلیکٹ. تو آئیے صدقات دینے کے جو 30 فائدے، اس میں سے پہلا جو ٹاپک ہے صدقہ دینے کے دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اور پہلا فائدہ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں صدقہ دینے کا جو مجھے اور آپ کو ملے گا، وہ سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، جس کو ہم کہیں گے صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. صدقہ پہلا فائدہ، صدقہ ظاہری اور باطنی، ایکسٹرنل اور انٹرنل پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے. کیا فرمایا؟ کہ ان کے مالوں میں سے، مطلب صحابہ کے مال میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیجئے تطہرہم، تاکہ وہ پاک ہو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ ہو. اس لیے میں نے کہا ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا صدقہ ذریعہ. تطہرہم پاکیزہ ہو ظاہر اور باطن، تزکیہم تزکیہ ہو ظاہر اور باطن کا، بولتے ہیں نفس کا تزکیہ. تو صدقہ ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے فرمایا تزکیہم بہا وصلی علیہ، اللہ کے رسول کو فرمایا اور کہا اور بلا شبہ آپ ان کے لیے دعا کیا کیجیے، صدقہ دینے والوں کے لیے دعا کیا کیجیے. کیوں؟ ان صلاتک، اس لیے کہ آپ کا ان کے حق میں دعا کرنا سکن لہم، ان کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے مومنوں کے لیے. اور ظاہر سی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے دعا کرے یہ سکون کا باعث ہوتا ہے. تو ان کے لیے دعا کیجئے، یہ ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان سے صدقہ لیجئے تاکہ ان کو پاک کرے. میرے بھائیوں ایک بات میری غور سے سنیں، مال کا دینا ہمیشہ انسان کے اندر اچھے خصائل کو جنم دیتا ہے، اور مال کا جمع کرنا، ہوڑ کرنا اور خرچ نہ کرنا ہمیشہ انسان میں برے خصائل پیدا کرتا ہے. جس سماج میں لوگ مال خرچ کرتے ہیں ان کی خصلتیں بدل جاتی ہیں، ان کے اندر اچھی خصلتیں آ جاتی ہیں. چونکہ جتنی خصلتیں بری مال جمع کرنے سے، اللہ کے راہ میں نہ خرچ کرنے سے ہوتی ہے، دوسرے کسی عمل سے اتنی برائیاں نہیں آتی. کینہ، تکبر، حسد، جلن، لالچ، رشتے کو توڑنا، یہ سب عمل مال جمع کرنے کے ہوتے ہیں. اور انسان جب مال جمع کر کے سوچتا ہے میرا ہے، تو غریب رشتہ دار اس کو مصیبت دکھتا ہے تو رشتہ توڑ لیتا ہے. کسی کے پاس زیادہ دیکھتا ہے تو اسے جلن کرنے لگتا ہے، اور لالچ کرتا ہے کہ دوسروں کا بھی میرے پاس آ جائے. تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کمایا، اکڑ جیسا فرعون کو تھی، حامان کو تھی، اور اسی طرح جو ہم دیکھتے قارون کو تھی کہ یہ تو ہم سب کچھ ہے، ہم نے ہی سب کچھ کمایا، یہ ہماری کمائی ہے. قارون اس کے لیے ہمارے لیے بہت اچھی مثال ہے، یاد رکھیے. یہ سب ہوتا ہے. لیکن جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو عاجزی، انکساری، حلم، بردباری، جھکاؤ انسان کے اندر، معلوم آپ. تو مال خرچ کرنا اللہ فرما رہا ہے ان سے تطہر، ان سے پاکیزہ ہوں گے، تزکی، ان کا تزکیہ ہوگا مال خرچ کی. اس سے ظاہری اور باطنی طور سے انسان پاک ہوتا ہے. بڑی اہم چیز، اور ہم سب برائی میں لت پت ہے، یاد رکھیے. نکلنے کا ذریعہ ہے مال کو خرچ، مال کو خرچ کی. آئیے دوسرا فائدہ ہم دیکھتے ہیں مال خرچ کرنے کا جو زندگی میں ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی تمنا کرے گا. اب یہ تو نہیں دینے والے کا انجام ہوا، میں یہاں کیوں رکھ رہا ہوں؟ فضیلت بتانے کے لیے رکھ رہا ہوں. اتنا افضل عمل ہے کہ جو کر کے نہیں جائیں گا، موت کے بعد دعا ہی دیں گا رب کو، اللہ واپس موقع دیا جائے میں جا کے صدقہ کروں گا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر ایک میت دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہی ہے، ایک مردہ دنیا میں واپس آنے کا سوچ رہا ہے، تو یقیناً ایک بڑا کام تھا جو چھوڑ کر گیا ہوں گا، تبھی تو واپس آ کر وہ کام کرنے کی بات کر رہا ہے. تو صدقہ نہ کرنے والا موت کے بعد واپس آنے کی دنیا میں تمنا کریں گا تاکہ یہ عمل کر. دنیا میں زندوں کو کرنا کتنا ضروری ہوا ہم سوچ لیں. اللہ رب العزت قرآن میں سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 10 میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے. خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے.
فیقولا، اور مرنے کے بعد وہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی ڈھیل اور مہلت دی جائے، کیوں قریب، فاصدقا، تاکہ میں صدقہ کر دوں، واکم من الصالحین، اور میں نیکوں میں شامل ہوں۔ دو وہ تمنا کر رہا ہے مردہ، کیا کہ اللہ مجھے موقع اور ڈھیل دی جائے تاکہ میں دنیا واپس جاؤں، تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا، جو چھوڑ کر میں آیا ہوں میں وہ کام کرنے لگوں۔ تو میت بھی دنیا میں واپس آ کر ارادہ کریں گی نیکی کرنے کا، حالانکہ وہ جو اظہار کر رہا ہے، وہ جو مردہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے صدقہ اور نیک لوگوں میں چالو ہوتا، نیکی کر کے آؤں، حالانکہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن امپورٹنٹ نیکی ہے، اہم نیکی ہے، اس لیے الگ سے بیان کر رہا ہے وہ کہ صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہوں، حالانکہ نیکی میں صدقہ بھی شامل ہے، لیکن اہم نیکی اس لیے مردہ میت الگ سے کہہ رہا ہے اللہ ڈھیل دی جائے تاکہ میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں صدقہ کتنا اہم عمل ہے کہ مردہ انسان بھی اللہ سے التجا کرنے والا ہے، اے اللہ مجھے موقع دیا جائے دنیا واپس جانے کا، صدقہ کروں، نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جو زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، اللہ نے جتنا دیا ہے خوب صدقہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا گن گن کر دوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیں گا، بنا حساب کے صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ بھی، اس کا معنی بنا حساب کے، تم سمجھ رہا، مطلب صدقہ کرنے میں مت گنو، اس لیے کہ جس کو دے رہے ہو وہ ذات ایسی ہو پلٹا کے دینے والی ہے، وہاں مت کے۔ اور واقع میں صحابہ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں اور سلف صالحین کے بڑے ثمرات اور فائدے انہوں نے صدقات دے کے اٹھائے ہیں اس دنیا میں، اور آخرت تو یقیناً لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں وہ کام کر کے آئے جو ان کا رب ان سے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تیسرا فائدہ فضائل صدقہ دینے کے کیا ہوتے، وہ یہ ہے صدقے کا بدلہ دنیا میں پورا پورا دیا جائے گا، آخرت میں تو صدقے کا بدلہ ہے ہی، صدقے کا بدلہ دنیا میں بھی پورا پورا مجھے اور آپ کو دیا جائے گا۔ اور سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 39 39 میں اللہ فرماتا ہے، 34 کے 39 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، پھر آگے فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو جو ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، مقدار میں دیتا ہے، پرٹیکولر دیتا ہے، حساب سے دیتا ہے۔ وما انفقتم من شیء، لیکن یاد رکھو جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے فہو یخلفہ، اللہ اس کو پلٹا کر تمہیں دینے والا ہے، اللہ تم کو پلٹا کر دینے والا ہے، وہ خیر الرازقین، اور وہ بہت ہی خیر رزق دینے والا۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گی اللہ پلٹا کر دینا، یخلفہ، اللہ اس کو واپس دینے والا ہے تم کو۔ تو اسی لیے میں نے یہ باب اس کو جو ٹاپک دیا، صدقہ دینے والے کا پورا پورا بدلہ دنیا میں ملتا ہے، اللہ پلٹا کے دیں گا، اللہ پلٹا کے دیں گا۔ صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، صدقہ دینے والا کبھی لاس میں نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا پورا پلٹا کر دیتا ہے، اور جس خالص نیت سے جو چیز جب اس نے دیے اسی طرح اس سے بہترین انداز سے، بہت بہترین انداز سے اس کا رب اس کو لوٹا کر پلٹا کر اس کے بدل میں دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم صدقے کے تعلق سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ بھائی صدقہ دیں گے تو کیا ہوگا، کیسا معاملہ ہوگا، ابھی پیسے 10 ہے، 2 روپے دیے تھے تو 8 ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کہہ رہا تم کو پلٹا کر دوں گا، اس دنیا میں تم کو اس کا ریٹرنز مل جائے گا، اور آخرت میں یقیناً اس کا بہت بہترین بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خیر رزق دینے والا۔ تو جس کو مقدار میں ملا وہ بھی اللہ کی طرف، جس کو کم ملا رزق وہ بھی اللہ کی طرف، لیکن اگر تم خرچ کرو گے جو رزق دیا ہے، تو یہاں غلط فہمی بھی ہم نکال دیں کہ ہم مالدار ہوں گے تو ہم کو خرچ کرتا ہے، یہاں کہا جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہے کم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمائے وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، مطلب زیادہ میں سے بھی جو خرچ کرتے ہو، جب فراوانی ہوتی ہے، تنگی میں بھی جو تم خرچ کرتے ہو، دونوں کا اللہ دے، اللہ پلٹا کر دینے والا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا ہم صدقہ دینے میں پیچھے ذرہ برابر نہ ہٹیں، شیطان کے بہکاوے میں ذرہ برابر نہ آئے، چونکہ وہ بہکاتا ہے تمہارا مال کم ہو جائے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صدقہ دینے کا چوتھا فائدہ دنیا میں جو ہوتا ہے، زندگی میں جو ہوتا ہے ہماری، وہ کیا ہے؟ صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقہ رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ کا غضب، جو غصہ ہوتا ہے ایک انسان کے اوپر اس کے بد اعمالیوں کے نتیجے میں، اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے، صدقے کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔
سمجھ رہا؟ تو ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، غضبناک روز قیامت نہ ہو، ہمیں آسانی کرے، حساب و کتاب آسانی سے ہو، عذاب ہمیں نہ ملے۔ تو صدقہ ذریعہ ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، ہم لوگ کبھی کبھار صدقہ کب دیتے ہیں؟ جب مسئلہ ہو جاتا ہے، پہلے دینا ہے۔ جیسے ہمارے پاس صدقہ لوگ دیتے نہیں، کب یاد آتی؟ بچے کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، صدقہ دو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ ہے پہلے سے دیتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ صدقہ پہلے سے دینا ہے، مصیبت آنے کے بعد نہیں ہے۔ مصیبت آنے کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم پہلے سے دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ کئی مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے ٹال دیتا ہے، یہ مانا ہے۔ تو ہم کب دیتے ہیں؟ جب مصیبت آگے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کب دیں گے؟ اگلی بار جب پھر مصیبت آئیں گی، ہے نا؟ یہی ہمارا معاملہ ہے۔ قرآن کب پڑھتے ہیں ہمارے پاس لوگ؟ کب پڑھتے ہیں؟ کوئی گھر میں مر گیا تھا، اب اگلی بار کب کھلیں گا؟ پھر کبھی کوئی مر جائیں گا، ہے نا؟ جبکہ زندوں کی کتاب ہے، لیکن مرنے کے بعد کسی کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی مر گیا تو جلدی جلدی قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، خود بھی پڑھتا آدمی ڈر کے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نمازیں شروع ہوگی، قرآن شروع ہو گیا، اب اگلی بار نماز قرآن کب ہوں گا؟ پھر کوئی مرے گا تو پھر تھوڑے دن بعد وہی قرآن چھوٹ گیا، نمازیں چھوٹ گئی، پھر انتظار کسی کی موت کا۔ تو ایسا مت کریں، پہلے سے ہم خوب صدقہ دیا کریں، اللہ تعالیٰ کے غصے کو صدقہ بجھا دیتا ہے۔ آئیے صدقہ دینے کا پانچواں دنیاوی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترے، مطلب دو اترتے ہیں روز۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ ممسک کو اور بخیل کے مال کو تلف کر دے، ختم کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ دو فرشتے روز اترتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین بدلہ دے، دوسرا بد دعا کرتا ہے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال برباد کر دے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ دو فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کے لیے، دوسرا فرشتہ بد دعا کے لیے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی مقرب مخلوق ہے، یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ نیک ہوتے ہیں، مختلف کاموں پہ اللہ نے ان کو لگا رکھا ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور دیگر معاملات جو دنیا کے اللہ کرواتا ہے ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ یہ مخلوق کی دعا کا مستحق ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور اس مخلوق کی بد دعا کا مستحق ہونا بھی بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ تو جب یہ دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے دیتے ہیں، اور بد دعا بھی دیتے تو اللہ کے حکم سے ہی دیتے ہیں۔ فرشتہ دعا کرتا ہے دینے والے کے لیے ڈیلی، روز صبح ایسا کوئی دن نہیں گزرتا کہ انسانیت جب اٹھتی ہے دو فرشتے اترتے ہیں، ایک دعا کرتا ہے اللہ دینے والے کو عطا کر، دوسرا دعا کرتا ہے اللہ جمع کرنے والے کو برباد ہلاک کر۔ مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فرشتے کی دعا کا مستحق، نہ خرچ کرو، بد دعا کا مستحق بنو۔ آئیے چھٹا فائدہ صدقہ دینے کا یہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ ایسا کون سا انسان ہے جو بری موت سے بچنا نہیں چاہتا؟ معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہے کہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، یہ ہم دیکھ چکے نقطہ، اور بری موت سے بچاتا ہے۔ صدقہ بری موت سے انسان کو بچاتا ہے۔ ہم میں ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمارا حسن خاتمہ ہو، جب ہم مرے آنکھ بند ہو، دنیا سے روانہ ہو، کوچ ہو، خاتمہ اچھا ہو۔ تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، مطلب وہ موت آتی ہے جو موت خیر کا باعث ہوتی ہے۔ ہاں دکھنے کے اعتبار سے موت ہو سکتا ہے اچھی اور بری، ہم جو طے کرتے ہیں دنیاوی لحاظ سے وہ الگ ہو، لیکن موت کا اچھا اور برے ہونے سے مراد وہ فرشتے جو لینے آتے ہیں وہ اچھے اور برے آئے۔ اگر اچھے آ جائے تو آپ کامیاب ہیں، چاہے موت کے اعتبار سے دشمن نے اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچا کر کیسا بھی مارا ہو، لیکن جو فرشتے آئے وہ ویلکم کرتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے آئے، خوشبودار جو ہے کفن لے کر آئے، اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہوئے آئے، بشارتیں دیتے ہوئے اس کو کہے، اس کی روح نکلنا شروع کرتی اور بھاگ۔ یہ اچھی موت۔ اور بری موت یہ ہے کہ فرشتے برے برے ناموں سے پکارے، بدبودار کفن لائے اور ایسے مار کے اس کی روح کو تکلیف سے نکالے جیسے ایک زندہ بھیڑ کی کھال پر آپ کانٹے دار چھڑی مارے، اس میں اٹک جاتی ہے، پھر کھینچے اس کی چمڑی کے ساتھ نکل جاتی ہے، اس طرح سے نہیں۔ تو یہ اور اچھی کہ تو کبھی کبھار لوگ ظاہر پہ کر لیتے اور پتہ نہیں لوگوں نے کس کس موت کو اچھا اور برا خود ہی بنا لیا جو قرآن و سنت میں نہیں۔ بولے جنازہ بہت وزنی تھا، بری موت مرا۔ جنازے کی وزنی اور ہلکا ہونے سے اچھی اور بری موت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آپ نے جنازہ بنا لیا 1 کنٹل کا،
وہ خطرناک مضبوط لوہے کا پتہ نہیں کہے گا، آدمی کا وزن بھی اس پہ 100 کلو ہے، تو آپ بولیں گے زیادہ وزن ہے، تو نیچرل، تو زیادہ اور کم نہیں. بھائی انتقال ہوا تو بارش ہوئی تو بہت نیک تھے، کوئی دلیل نہیں. انتقال ہو گئے تو بادل آ گئے تھے، حالانکہ دوپہر میں دفنانے گئے، کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر آسانی سے کھد گئی تو کوئی نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے. خبر مشکل سے کھدی تو برا آدمی ہوں گا، کوئی برا آدمی ہونے کی دلیل نہیں ہے. جنازہ جلدی سے اٹھ گیا مطلب نیک تھا، دیر سے اٹھا مشکل سے گیا مطلب برا تھا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اچھی اور بری موت کیا ہے معلوم آپ کو؟ جو فرشتے لینے آئے وہ خوشخبریاں اور بشارتیں دے. اور بری موت کیا ہے؟ جو فرشتے آئے گھنونے اور گھٹیا ناموں سے پکارتے ہوئے بدبودار کفن لائے. چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے صحابہ کو بہت اذیت ناک طور سے شہید کیا گیا، بہت اذیت ناک. سمیہ رضی اللہ عنہا کو ہے نا آپ جانتے ہیں ابو جہل نے برچھی ان کی شرمگاہ میں ڈال دی. تو ظاہری طور سے تو، لیکن ہماری جو اچھی اور بری موت کیا ہوتا ہے میں وہ آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ایک آدمی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، آپ بولتے رہے پورا کچلے گیا بری موت مرا، نہیں ضروری نہیں ہے. وہ جب مرا فرشتے کیسے لینے آئے وہ اصل ہے، سمجھے نا. چھت گر گئی، حالانکہ کوئی دب کے مرے تو وہ تو ویسے بھی شہید ہے، اس لیے کہ حدیث میں 10 لوگ شہید ہوتے ہیں کم و بیش گنتی اگر کرے تو ہم، اس میں سے ایک ہے دب کر جو مرے، پریس ہو جائے کسی چیز. لیکن ہم لوگ کیا بول رہے ارے وہ تو چورا ہو گیا، یہ نہیں. ایکچولی جب وہ مرا سرکمسٹانسز بھی مانا رکھتے ہیں، لیکن ہر بار آپ اس سے اندازے مت لگانا شروع کر دیجئے. جیسا کہ صحابہ میں سے کچھ کو تو گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اصحاب اخدود میں سے ہزاروں کو آنکھ کے الاؤ میں پھینک دیا گیا، جل کے بھن گئے ہوں گے نا. تو کیا بری موت ہے؟ نہیں. فرشتے جب لینے آئے ہوں گے ویلکم کرتے ہو، یہ اچھی موت سمجھے آپ. تو کوئی آرام سے بستر پہ مرا تو یہ اچھی موت نہیں ہے. نہیں بہت زیادہ تکلیف مطلب وہ مصیبت میں تھا، ٹکڑے ہو گئے جسم کے، تو بری نہیں ہے. فرشتے جو لینے آئے ویلکم کیسا کیا. تو صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، بڑی اہم چیز ہے. خوب صدقات کریں. آئیے 7واں فائدہ صدقے کا ہم دیکھتے ہیں. دوسروں کا صدقہ اگر ہم خوشی سے ادا کریں تو ہمیں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. صدقہ کیسی چیز ہے دیکھیے آپ. دوسروں کا صدقہ اگر آپ خوشی سے ادا کریں گے آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت دار خزانچی جو خرچ کرتا ہے، بعض دفعہ یہ فرمایا کہ جو دیتا ہے حکم کے مطابق جو اس کا مالک اس کو بولتا ہے کہ دو اور وہ پورا ادا کرتا ہے تو اس حکم کو پورا کر دیتا ہے، تو اس کا دل بھی اس پہ خوش ہوتا ہے جب وہ حکم کو پورا کرتا ہے دیتے وقت، تو اسے بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک حصہ یا صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہو جاتا ہے. مطلب ایک امانت دار خزانچی ہے، اس کا مالک آ کر کہتا ہے فلاں کو صدقہ دے دو، وہ ہنسی اور خوشی کے ساتھ دل کی رضامندی کے ساتھ جس کو اس کا مالک کہتا ہے جتنا کہتا ہے اتنا صدقہ کر دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر ملتا ہے. تو پتہ چلا اگر میں اور آپ کسی کے صدقے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو ہنسی اور خوشی کے ساتھ رضامندی کے ساتھ جیسا جس نے دیا اس نے بولا جہاں دینے کا بولا وہاں دیتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ العزیز صدقہ دینے کا اجر ملے گا. دیکھیے کتنا آسان. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہوتا، میں خزانچی ہوں، میں ذمہ دار اور امین ہوں، مجھے کو بولا یہ پیسے دیجئے 10,000 روپے اس غریب کو دے دیجئے، میرا دل ہی نہیں ہے اس کو دینے، میں راضی نہیں ہو رہا اس تو مجھے اجر نہیں. جب اس کا مالک جس کے لیے دیا گیا جتنا دیا گیا اگر یہ انسان ویسا خوشی کے ساتھ اس تک پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی صدقے میں شامل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. صدقہ کتنی فضیلت والی چیز ہے کہ آپ صرف وہ صدقے کو دینے والے اور آپ کو اتنا اجر مل رہا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی مجھے بتائیے. صرف صدقے کو آپ دے رہے ہیں اور آپ کو بھی اتنا اجر، اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. بہت بڑی بات ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. صدقہ دینے کا 8واں فائدہ بغور سنی بڑا اہم فائدہ ہے. دیا ہوا صدقے کا مال جب تک استعمال میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تب تک صدقہ دینے والا اللہ رب العزت کی امان میں رہتا ہے. اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کب تک؟ جب تک صدقے کا مال کو استعمال کرتا ہے. جس نے صدقہ دیا وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. امان سمجھتے نا، سیکیورٹی کی گارنٹی اس کو بولتے ہیں امان. بھائی آپ میرے امان نے مطلب، یا وہ آدمی میرے امان نے مطلب آپ لوگ چھیڑ نہیں سکتے، میں نے امان دے. اور عرب کے پاس کیا ہوتا تھا جب جنگ وغیرہ ہوتی تھی یا کسی کو مارنے کا جو ہے کوئی بولتا تھا بھائی اس آدمی کو مار دو، اور دوسرا کو بڑا آدمی کہتا یہ میرے امان میں ہے، مطلب اگر اس کو دھکا لگایا تو مجھے دھکا لگایا، تو پھر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے نا. طائف کے سفر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں آنے نہیں دیا جا رہا تھا. آپ نے امان لی، جس نے امان دی پھر اس کی وجہ سے آپ اندر آئے. جس نے امان دی وہ بھی غیر مسلم بہرے، سمجھ رہے آپ. امان تو اللہ کی امان جس کو کہیں گے ہم سیکیورٹی گارنٹی. آئیے حدیث کے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو کوئی مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو وہ اللہ کی امان میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی
باقی رہتا ہے۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو لباس کپڑا پہناتا ہے، جب تک وہ کپڑا پہنتا ہے، اس کا ٹکڑا جب تک اس کی آنکھ پہ لگا رہتا ہے، تب تک وہ شخص جس نے صدقہ دیا اللہ کی امان میں ہے۔ اوہ کہاں کہاں انشورنس کرنے جا رہے ہیں ہم اپنے علی۔ اسلاف کو دیکھا گیا جب وہ کسی کام کے لیے نکلتے تو کچھ صدقات کر دیا، سیفٹی کرتے ہیں نا، سفر کر رہے ہیں، ایئر ٹریول کر رہے ہیں، اب تو بس ٹریول، اب تو ٹرین ٹریول کا بھی ہو گیا ہے نا، 1 روپیہ 2 روپے کا آپ کا انشورنس ہو جاتا ہے، کمپلسری کر دیا گورنمنٹ نے کہ بھائی نکل رہے تو انشورنس کر کے نکلو، کچھ ہو گیا تو فیملی والوں کو کچھ ملتا ہے۔ اللہ کی امان میں صدقہ دینے والا، جب تک صدقہ جس کو دیا وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، مثال کپڑے کی دی گئی، جب تک کپڑا جو ہے پہنے گا تب تک حفاظت میں رہے گا، تو آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں، وہ کپڑا جو آپ نے دیا اس آدمی نے کپڑا پہنے، جب تک ایک ٹکڑا بھی یوز میں ہے نا اس کے، آپ امان میں، آپ امان میں۔ آپ کو کہا نہیں اتنا ہونے کے بعد بھی میرے مصیبت آئی، تو پھر ایک مسئلہ تو ہو سکتا انکم حلال ہے نہیں حلال چیک کرو، دوسرا مسئلہ ہو سکتا اللہ آپ کو آزما رہا ہے، اتنے کے بعد بھی آزمائش تو رہی نا۔ انبیاء نے صدقہ کیا نہیں کیا، کیا پھر بھی، صحابہ نے نہیں کیا، کیا پھر بھی، آزمائش اللہ تعالیٰ کے پاس، ٹھیک ہے، تو خوب صدقہ کرے، یہ کیا کرتا ہے، اللہ کی امان میں ہمیں لے چلنا ہے، جب تک کہ دیکھیے حدیث میں الفاظ کپڑے کی، کپڑا جب تک وہ انسان پہنے گا تب تک اس کو اللہ کی امان، سیکیورٹی، سیفٹی مل جائیں گی، یاد رکھیں، سب اٹھائے ہمیں صدقہ کر رکھے۔ آئیے 9 بینیفٹ جو دنیا میں انسان کو ملتا ہے صدقہ دینے کا، صدقہ کرنے والا شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ شیطان کیا کرتا معلوم آپ کو، صدقہ دینے کا جیسے آپ سوچتے کیا ہوتا، ارے پیسے کم ہو جائیں گے، ارے بچیوں کی شادی کیسا ہوں گا، ارے صدقہ دے دیں گا تو پھر تیرا کیسا ہوں گا، ارے پھر تو ہینڈ سیٹ لائف سٹائل کیسا مینٹین کریں گا، دوسروں کو دیتے جائیں گا، تو پہلے خود کا لائف سٹائل خود کو مینٹین کر، پھر صدقے کا سوچ، جب تیرے پاس 1 کروڑ 2 کروڑ ہو جائیں گے، جب صدقے کا سوچ، جب تیری زندگی گزر کے تو ریٹائرمنٹ کی عمر پہ آ جائیں گا، جب سب کچھ تیرے بچے ہو کے حج وج سب کر لیں گا، جب صدقے کا سوچ، ابھی سے کہاں سوچ رہا مولے۔ اور انسان کو ایسی ہی خیال آتا، دیکھیے آپ صدقے کا سوچیے، ارے بچیوں کی شادی نہیں، جان دو رکھو اندر، ابھی ایک آدمی مر رہا ہے آپ کا بھائی اور آپ بچیوں کی شادی، ارے جب ہونا ہوگی اللہ دیں گے نا، ابھی سے یہ پلان عجیب و غریب، اللہ پر توکل کیا ہم نے بھول گئے؟ ارے آج میرے بھائی مستحق، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا فلاں ہو گیا، آج دے دو اس کو، کل اللہ ان کا بھی کر دیں گے، یار کیا ہے اس؟ کیوں ہم سوچ رہے ہیں جو رزق میں لکھا کے لائے ہوں اپنی پیدائش سے پہلے، اس کے لیے ہم کیوں اتنا فکر مند ہیں؟ اس کو صرف کوشش کر کے سنت طریقہ تلاش کرنا ہے مجھے، وہ میری تلاش کر رہا دیکھا جائے تو میرا رزق ہے نا، تو شیطان ایسی بہکاتا ہے، یہ اس کے بہکاوے۔ آپ دیکھیے جب میں ہاتھ ڈالے کہ میں 100 روپے صدقہ دیتا ہوں، ارے بالا ہو گیا 100 روپے، 20 دے، 80 رکھ، تیرے کو راستے میں ضرورت پڑ سکتی، فلاں ہو سکتا، یہ ہو سکتا۔ جب تم بدگمانی کر لیتے ہو، حسن ظن چھوڑ دیتے ہو اللہ کے ساتھ اچھی سوچ، تو پھر وہی سب ہوتا ہے جو سوچ کے ہم نکل، سمجھ رہے آپ؟ تو ہمیں اس معاملے میں بڑا محتاط ہونا ہے۔ تو شیطان کے جبڑے توڑ دیتا ہے انسان، کیسے؟ آئیے سنیں، ابن خزیمہ کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب بھی کوئی آدمی مسلمان صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ جو فالتو باتیں کرتے ہیں ایسا ہی کہ ایک آدمی آیا اور آپ سے کچھ ہی فالتو بکرا تو آپ بولے ایسا دیا، اس کو جبڑا ہی توڑ دیا اس کا، مطلب مثال دی جاتی ہے کہ بہت اس کو زوردار میں نے تماچا دیا یا ریپلائی کیا کہ آئندہ منہ نہیں کھولنا، میں جو کر رہا ہوں، تو ایک طرح سے ہوتا نا، تو یہ بات کہ 70 شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں جب ایک مومن بندہ اس کے لاکھ بہکانے کے بعد بھی اپنا صدقے کا معاملہ جاری اور ساری رکتا نہیں ہوں اس کے بہکانے سے، اس کے ورغلانے سے۔ اب آج تو حالت ایسی ہو گئی، احتیاط کرنا، فیوچر کے لیے تیاری کرنا بالکل جائز ہے، اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس اتنی تیاری ہو رہی فیوچر کی، اتنی تیاری ہو رہی فیوچر کی کہ پریزنٹ پورا برباد ہو جا رہا، سمجھ رہے آپ؟ اپن بوڑھے ہو جائیں گے نا جب اپنے کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہاں ہے بالکل، کیونکہ کیا ہوتا ہے انسان اس وقت کافی کمزور ہوتا ہے نا، یہ تو ہے، احتیاط کرنا، تیاری کرنا، یہ تو سب ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا کہ پریزنٹ کچھ چاہیے، آپ فیوچر کے لیے اٹھا کے رکھ رہے ہیں، اس آج ضرورت ہے آپ کو اس پیسے کی اور آپ بولے فیوچر کے لیے میں اٹھا کے رکھ رہا ہوں، کیسی عجیب سوچ ہے۔ اچھا آج بھی ہے آپ کے پاس، پھر بھی آپ بول رہے نہیں اگلا کیا ہوگا اس کے لیے اٹھا کے رکھ دو۔ بھائی دیکھو اب زمانہ کیسا جا رہا، اب اپن نے جب پڑھے تو اپنی فیس تھی 10,000 روپے سال کی، اب بچے میرے ہو جائیں گے تو بچوں کی فیس کم از کم ہو جائیں گی 1,00,000 روپے سال کی، تو اب میرے بچے کم از کم 10 سے 15 سال پڑھیں گے، تو 15 سال پڑھیں گے تو ہر سال کی ان کی کتنے لگ رہی 1,00,000 روپے، تو 15 سال پڑھیں گے تو 15 سے 20 لاکھ تو میرے پاس ابھی جمع ہونا چاہیے۔ اب اس کی بیوی پریشان بیمار ہے، اس کے رشتہ دار اس سے مانگ رہے ہیں، دنیا میں زلزلے طوفان آندھی، وہاں ضرورت ہے پیسے کی، وہ سب چھوڑ کے بولتا نہیں ابھی آنے والوں کے لیے پہلے سے پلاننگ، اتنی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں دنیا میں رہتے جنت کی پلاننگ ہم کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن وہاں کا چھوڑ کر آپ یہاں کے لیے، ٹھیک ہے؟ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے جب وہ صدقہ کرتا ہے، تو صدقے سے پیچھے مت ہٹیے، آگے بڑھیے۔ آئیے 10واں فائدہ جو دنیا کی زندگی میں صدقہ دینے کا، صدقہ دینے والے کو اللہ رب العالمین کا اور زیادہ دینے کا وعدہ ہے،
صدقہ دینے سے حساب کے تو کیلکولیٹر کے حساب سے پیسہ کم ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو صدقہ دیں گا اللہ تعالیٰ اس کو اور دیں گا۔ اور آئیے حدیث کے الفاظ کس طرح سے، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ انفق یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، انفق علیک، اور میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ کر میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ کر میں تجھے دیے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا خرچ کرنے والوں پر کہ میں تجھے دیے جاؤں گا، تو خرچ تو کر، ہم خرچ تو کریں، اللہ ہم پہ خرچ کریں گے، اللہ ہم کو دیا۔ کیسے؟ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، میں نہیں سمجھا سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا مطلب اس نے دینا ہے، کیسے وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کی حکمتیں، اللہ کے طریقے دینے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ دو اور سمجھو، مت دو، کبھی سمجھ میں نہیں آنے والا راز کیسا ہوتا ہے۔ اور جس نے دیا وہ سمجھ رہا ہے، جس نے لینے کی ذہنیت بنا دی اللہ اس کو لینے والا بنا رہا، اور جس نے دینے کی ذہنیت بنا دی اللہ تعالیٰ ان کو دینے والا۔ ایسے بھی اللہ کے بندے اتنا خرچ کرتے ہیں، آپ کبھی کبھی تعجب کریں گے کہ کیسا خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ان کے مال و دولت میں رتی برابر بلکہ بڑھتے سال در سال۔ تو اور آزما اس کو کیسا اللہ دیتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آئیے صدقہ دینے کے فائدے میں 11واں فائدہ جو زندگی میں ہوتا ہے وہ یہ، صدقہ دینے والے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے۔ صدقہ دینے والے سے اللہ محبت کرتا ہے، صدقہ دینے والے کو اللہ پلٹا کر خرچ کرتا ہے۔ یہاں حدیث میں آ رہا صدقہ دینے والے کو جو ہے اللہ محبت کرتا ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو رات میں اٹھ کے اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، دوسرا وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے، مطلب سیکریٹلی صدقہ دے، خاموشی کے ساتھ دے، دکھاوا نہ کرے، دکھانا پڑے بھی اگر ضرورت ہے تو ریا نہ ہو، دل سے ارادہ نہ ہو دکھانے کا، لیکن کبھی مجبوری ہوتی ہے، چونکہ صدقہ چھپا کر دینا افضل ہے، دکھا کر بھی دینا جائز ہے، جبکہ دونوں ہی شکل میں دل میں دکھاوے کی نیت نہ ہو تو ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو معلوم نہ ہو کا میننگ یہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ایسا سمجھتے ہیں جب صدقہ کرتے سیدھے ہاتھ سے تو الٹے کو چھپا لیتے بھی، تو اس نے دیکھنا نہیں، انہیں دیکھ لیا تو صدقہ ضائع ہو جاتا۔ ہاں بالکل فزیکلی چھپا کے یوں دیتے، تو ارے پیچھے کیوں الٹا، نہیں وہ الٹے کو معلوم نہیں ہونا، نہیں یہ مثال ہے، مطلب اتنا خاموشی سے دیا کہ حالانکہ دونوں ہاتھ ہیں نا ایک جیسے بالکل بازو بازو رہتے جسم کے، لیکن اس سے دیا اس کو نہیں معلوم، مطلب صدقہ کیا کسی کو نہیں پتا، خاموشی سے۔ اور صدقہ خاموشی سے آپ کریں گے، جس بھی حال میں کریں گے اللہ آپ کے لیے فائدہ مند کریں گا، دیے جانے والے کے لیے بھی۔ آئیے چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان ایک قریے میں تھا، گاؤں وغیرہ چھوٹے سے قصبے میں تھا جہاں سب لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے عام طور سے، چونکہ حدیث میں جو بعد میں باتیں آئیں گی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سب جانتے تھے۔ ایک آدمی راتوں رات نکلا، خاموشی سے اس نے صدقہ دینا چاہا، رات میں وہ نکلا تاکہ کوئی اس کو دیکھ نہ پائے، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، اس نے پیسے رکھا اور نکل کر چلا گیا۔ صبح چرچا ہو گئی، کسی نے ایک چور کو صدقہ دے دیا، مطلب گاؤں چھوٹا ہوگا اس لیے معلومات جب بھی پھیل گئی۔ دوسرے دن پھر وہ نکلا خاموشی کے ساتھ، رات میں انون رہ کر دینا چاہتا تھا، رات کے اندھیرے میں نکلا، ایک آدمی کا ہاتھ پکڑا، صدقہ دیا اور نکل گیا۔ صبح چرچا ہو کسی نے ایک مالدار کو صدقہ دے دیا، وہ مالدار تھا جس کو صدقہ دیا۔ تیسرے دن پھر وہ نکلا، رات میں اندھیرے میں نکلا، ایک عورت اس کو ملی، اس نے اس عورت کو صدقہ دے دیا۔ صبح چرچا ہونا شروع ہو گئی، کسی نے ایک فاحشہ کو، سمجھ رہے، فاحشہ کو، منہ کالا کرنے والی طوائف عورت کو، تو آپ کا صدقہ فائدہ مندی ہے، مستحق کو ملو یا غیر مستحق کو۔ ہوتا ہے نا کبھی ہم سوچتے ہیں یار یہ تو مستنڈا دکھ رہا، کیا کروں میں بھی، لیکن اگر ظاہر دکھ رہا ہے بول رہا ہے تو مال فائدہ مند ہے۔ لیکن میں یہ بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تحقیق کرے بغیر دو، تحقیق کرو، لوگ ورنہ ہمارے صدقات کو لوٹ رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں، بہہ رہے ہیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں ہم کو پتہ چلا کہ صدقہ دینے والے سے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو محبوب رکھتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا ہم خوب سے خوب صدقہ دینے کی جو ہے کوشش کریں اور اس کو صحیح لوگوں تک جو ہے پہنچانے کی بہرحال کوشش کریں۔ تو یہاں ہے رات میں تلاوت کرنے والا، اور وہ جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے تو الٹے ہاتھ کو اس کو پتہ نہ ہو، یہ آدمی بڑا افضل ہے اور اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، تو اپنے صدقات کو ریا کے چکر میں، دکھاوے کے چکر میں ضائع نہ کرے۔ آئیے 12واں فائدہ صدقہ دینے کیا ہوتا ہے، وہ یہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، حساب کم ہوتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ آئیے حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اتنے ہی الفاظ، اور بھی ہے لمبی حدیث ہے، ہم لیکن اتنا ہی دیکھ رہے ہیں۔ خیر حدیث کا اگلا حصہ بیان کرتا ہوں، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا
اور عفو اور درگزر کرنے سے آدمی کی عزت بڑھتی ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع انکساری جھکاؤ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رتبہ بلند کر دیتا۔ تو صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، تو ڈریے مت، بے جھجک خرچ کیجیے۔ آئیے صدقہ دینے کا 13واں دنیا کا فائدہ رکھوں گا، وہ یہ ہے بیوی کو شوہر کی کمائی میں سے صدقہ دینے کا پورا پورا اجر ملتا ہے۔ اب عورتیں بہت ساری بار سوال کرتی ہیں ہمارا کیا، ہم تو کماتی نہیں ہیں، جاب وغیرہ نہیں ہے، بزنس وغیرہ نہیں ہے، کیسا دیں؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت سنی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرے تو اسے اس کا اجر ملتا ہے، اور اتنا ہی اجر اس کے شوہر کو بھی ملتا ہے اور خزانچی کو بھی ملتا ہے۔ خزانچی کو مطلب وہ جو اپنے مالک کا پیسہ خرچ کرتا ہے، اور ان میں سے کسی کا اجر دوسرے کے اجر کی وجہ سے کم نہیں کیا جاتا۔ شوہر کو کمانے کا اجر ملتا ہے، بیوی کو خرچ کرنے کا اجر۔ تو اگر بیوی شوہر کی کمائی سے صدقہ کرے اس کو اجر ملتا ہے۔ اب ہماری پاس کی عورتیں دیکھی کیسی ہوتی، نہیں ماں میں کہاں سے صدقہ کروں، میں کہاں سے کماتی؟ ویری گڈ، شاپنگ کے ٹائم پہ نہیں سو جاتا، نہیں ماں میں کہاں سے کماتی تو شاپنگ بھی نہیں کروں گی میں۔ شاپنگ کے ٹائم پہ دیکھو جی شوہر تم کماتے میں خرچ کرتی، یہ تو گھرستی ایسی چلیں گی۔ حدیث میں تو الفاظ ہے شوہر کمائے اور بیوی خرچ کرے اللہ کے راہ میں، تو شوہر کو بھی اجر ہے بیوی کو بھی اجر ہے۔ شاپنگ کے بارے میں تو نہیں ہے ایسا کہیں۔ تو شاپنگ کے ٹائم پہ عورتیں بالکل نہیں سوچتی کہ شوہر کی کمائی ان کی کمائی نہیں ہے۔ صدقے کا بولو تو نہیں، اب ان کے جو ہے منو کے ابو کو بولوں گی دیں گے تو دیں گے، لیکن جب شاپنگ کرنا ہے تو کیسا نہیں دیتے، میرا حق ہے یہ۔ صدقات کے لیے بھی حق مانگا جا سکتا کہ آپ مجھے صدقے کے لیے بھی پیسے دیجیے، یہ بھی حق ہے میرا، آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا، مجھے بھی اجر ملے گا، میرے اجر میں سے بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور آپ کی تو ہوں گی نہیں چونکہ پیسہ اصل آپ کا ہے۔ تو بیویاں بھی اپنے شوہر سے مانگ کر صدقہ کر سکتی ہے۔ میں نے شاپنگ کے لیے تو ضد کرتے ہوئے دیکھا ہے صدقے کے لیے۔ اب یہ صدقہ دیوالیاں نکالنے کے لیے مت کیجیے شوہر کی، فیض نے بول دیے اب بدلہ لینے کا شوہر سے، کیسا لیتی ہے اب ایسا لیتی ہے، مطلب ٹیکنیکلی دین کے نام سے جاؤں گی تو بدلہ آسان ہے، لاؤ 30,000 روپے تو صدقہ کرنا۔ ارے بیچارے کی انکم بھی نہیں 30,000 روپے، تم صدقہ کرنے کی بات کر، یعنی حدیث میں ہے بھائی، لیکن اس کی حالت بھی تو دیکھو، سمجھ رہے بات کو؟ تو دین کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے اپنے فائدے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال تو بیوی اگر صدقہ کریں گی شوہر کی کمائی سے، شوہر کو بھی پورا پورا اجر اور بیوی کو پورا پورا، دونوں کو ملیں گا۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا پارٹ ہمارا مرنے کے بعد صدقے کے کیا فائدے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے اس کے 3 فائدے آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا فائدہ مرنے کے بعد صدقے کا جو ہوتا ہے وہ یہ، مرنے والے کی طرف سے کیے گئے صدقے کا ثواب اسے ملتا ہے۔ تو مرنے والے کی طرف سے خوب خیر خیرات صدقہ کیا کریں، اپنے طرف سے بھی کریں، ایسا نہ ہو کہ مرنے والے کے نام سے زندگی بھر کرتے رہیں۔ زندہ اول ہے، اس کے بعد میت بھی ہے، تو ان کے طرف سے بھی کیا کریں۔ آئیے حدیث کے الفاظ، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ خیرات ضرور کرتی، مطلب ماں کی عادت تھی خیر خیرات کرنا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ماں کچھ موقع ملتا، چونکہ اچانک موت آ گئی تھی ان کی، وہ بول نہیں پائی، لیکن اگر موقع ملتا تو وہ ضرور خیر خیرات کا حکم دیتی، چونکہ ہو سکتا ہے ان کی زندگی کی عادت رہی ہوئی ہے۔ تو کہا اب وہ صحابی نے فرمایا خیر خیرات کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ خیرات کر دوں تو کیا انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملے گا۔ ایک روایت میں الفاظ ہے، ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میری ماں کا انتقال ہو گیا، کیا کروں اس کے لیے، کچھ کروں تو کیا اجر ملیں گا؟ آپ نے کہا ہاں۔ تو کیا کروں؟ تو آپ نے کہا پانی کا انتظام کر دیں، کیونکہ پانی وہاں کی ضرورت ہے۔ اب کسی علاقے میں پانی بہت زیادہ ہو تو وہاں کچھ اور کیجیے، جیسا سوکھا علاقہ ہے تو پانی ہے، لیکن جو سوکھا علاقہ نہیں ہے، جب پانی آلریڈی زیادہ ہے تو وہاں ظاہر سے کچھ دوسری چیز کا انتظام کرنا۔ تو بہرحال یہاں یہ پتا چلا کہ میت کو اجر ملتا ہے موت کے بعد بھی اگر اس کے نام سے زندہ صدقہ کرے تو۔ چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ صدقے کا میت کو مرنے کے بعد بھی جو پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ قبر کی گرمی کو ختم کر دیتا ہے، زندگی میں رب کے غضب کو مٹا دیتا ہے، موت کے بعد قبر کی گرمی، کیا بڑا عمل ہے انشاءاللہ۔ آئیے جو ہے ترغیب اور ترہیب کی روایت ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے، بلا شبہ صدقہ قبر والوں پر سے قبر کی گرمی اور شدت کو ختم، بلا شبہ وداؤٹ ڈاؤٹ، کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے، صدقہ قبر والوں کی قبر کی گرمی اور شدت کو ختم کر دیتا، کم کر دیتا بھی نہیں، ختم۔ اتنا افضل عمل، میت کی طرف صدقہ دیں، یا میت نے جو صدقہ شروع کیا اس کو جاریہ، اس کو کنٹینیو رکھیے آپ زندہ، جیسا مثال کے طور پر میت نے پانی کا انتظام کیا تھا، اب وہ مر گئے تو سسٹم بند ہو رہا تھا، آپ اس کو چالو رکھیں، اس کو اجر ملے۔ کتاب لکھی تھی آپ چھاپتے رہے، اس کو اجر ملے، سمجھے آپ؟ تو دیکھیے قبر کی گرمی ختم۔
آئیے میت کو تیسرا ثواب صدقے کا کیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے، مطلب زندگی میں کر کے گیا. دو اوپر والے تو ایسا ہے کہ موت کے بعد لوگ کر رہے ہیں، یا وہ زندگی میں کر کے گیا تو انشاءاللہ اسے قبر کی گرمی ہوں گی، یا لوگ کر رہے ہیں. یہ تیسرا خود کر کے اگر گیا ہو تو اس کا بھی ملتا ہے. حدیث کے الفاظ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف روک دیا جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے. ایک صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ مطلب جو صدقہ دے کر گیا، جس کا بینیفٹ اس کے مرنے کے بعد، جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اٹھا رہے ہیں، اس کا اجر ملتا رہے گا. کتاب لکھ کر گیا، کنواں کھود کر گیا، بورنگ کر کے گیا، مسجد بنا کر گیا، مدرسہ بنا کر گیا، اسکول بنا کر گیا، کالج بنا کر گیا، سڑک بنا کر گیا، جھاڑ لگا کر گیا، کچھ بھی کیا جس سے انسان، جانور، چرند پرند کوئی بھی فائدہ اٹھائے اس کو اجر ملے گا. مان لو جانور بھی فائدہ اٹھائے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے آپ کو صدقے، ٹھیک ہے. تو اس کو کچھ بھی کار خیر کر کے گیا اجر ملتا ہے، تو صدقۃ جاریہ. دوسرا فرمایا اور دوسرے علم کا، کہ اس نے جو علم چھوڑ کر گیا ہے اس کا بھی اس کو اجر مرنے کے بعد ملتا ہے. اور تیسرا نیک اولاد جو اس کی مرنے کے بعد دعا کرے، ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. 3 چیزوں کا ملتا ہے مرنے کے بعد بھی. صدقہ بڑی اہم چیز زندگی میں، تو زندگی کے بعد بھی ہے نا، زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی. یہ ہے صدقہ، زندگی میں بھی ساتھ چلیں گا، زندگی کے بعد بھی چلیں گا. یہ صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی ملیں گا. کتنے 13 فائدے میں رکھ چکا ہوں. زندگی کے بعد چھوڑ کے جاؤ فائدہ اٹھاؤ، چھوڑ کے جاؤ فائدہ اٹھاؤ. ریئل ایسٹ، ریئل انویسٹمنٹ، ریئل اجر، ریئل فائدے. اس کے بارے میں ہم سوچنے رہیں، سوچیے، خوب سوچیے، تاکہ آنکھ بند ہونے سے پہلے پورا معاملہ ریڈی ہو جائے. کچھ نہ کچھ کرے، بلکہ ہم کوشش بھی کریں اور خوب دعائیں بھی کیا کرے اللہ سے، اللہ ایسا کچھ کام لے زندگی میں جو میرے مرنے کے بعد میرے نجات کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ بن جائے. ہے نہیں؟ ایسی دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے، لیکن خالی دعا سے نہیں، کوشش بھی کرے. امام بخاری کو آپ دیکھیے مثال کے طور پر، ایک کتاب لکھ دی بخاری شریف، جمع کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت تک جو لوگ پڑھیں گے امام بخاری کو صدقہ جاریہ. صحابہ کو تو ہے انہوں نے روایت کی، وہ جنہوں نے جمع کیا امام بخاری سے پہلے، ان کے استاد، وہ راوی، وہ، لیکن امام بخاری خود بھی تو شامل ہے جنہوں نے اس کو نقل کیا، قلم بند کیا، کتابی شکل دی. کیا صدقہ ہے، کیا فائدہ، علم میں شامل ہو. تو ہم بھی دعا کریں اللہ ہم سے بھی ایسا لے کا، کہ ایسا صدقہ کچھ کر لے جب دنیا جائے تو جاریہ جائے، میرے مغفرت کا ذریعہ. بہت بڑی بات ہے، دعا کے ساتھ کوشش. اور جب انسان کرتا ہے نا مخلص ہو کر، رب العزت میں خیر ہوگا. تو یہ تھے 3 فائدے مرنے کے بعد. آئیے اب آخرت میں کیا فائدے ہوں گے وہ فائدے بھی دیکھتے ہیں. آخرت کا پہلا فائدہ صدقہ دینے کا کیا ہوگا؟ صدقے کا اجر 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جائے گا. صدقے کا جو بینیفٹ، ریوارڈ، ریٹرنز، انویسٹمنٹ کا ریٹرن جو آخرت میں ملیں گا وہ 1 روپے کے بدلے 1 نہیں ہے، 1 into multiply by 700 into اس کی نیت، اخلاص، کب دیا، کیسے دیا، اس کے مطابق 700 کا ملٹیپل ٹائمز ملیں گا. لیکن منیمم 700 تو ہے. مال خرچ کرنے کا اجر بے انتہا ہے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے، کسی نے 1 دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے جو ہے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہیں. 1 دانہ بویا، اس سے جھاڑ لگا، اس کو کتنے بالیاں لگی؟ بالیاں سے بھٹے جو ہوتے ہیں نا کسی جھاڑ کے، آپ دیکھا ہوگا نا مکے کا یا پھر گیہوں چاول کے اوپر لگتے ہیں، 7 بالیاں لگی، ہر بالی میں 100 گرین سے لگایا، 1 دانہ تھا، نکلے 700 دانے. اور اللہ اس سے بھی زیادہ ملٹیپل ٹائمز جس کو بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے. مطلب صدقے کا اجر 1 کا 700 منیمم اینڈ ملٹیپل ٹائمز آف 700، 1 دینے کا 700 گنا. ٹھیک ہے، وہ گناہ والا گناہ نہیں، دگنا گناہ، وہ والا گناہ. ملٹیپل ٹائمز 700، 1400، 2100، اور کتنا پھر اللہ جتنا چاہے بڑھا سکتا ہے. بھائی اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، واسع اور علم رکھنے، کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک چیز دنیا میں خرچ کرو گے منیمم 700 ٹائمز. کوئی ایسا انویسٹمنٹ ہے دنیا کے اندر جس میں روپیہ ڈالو تو ہر بار 700 واپس ملے؟ ہے کوئی انویسٹمنٹ اتنا بڑھ جاتا ہے؟ انویسٹمنٹ تو آپ بولتے بھائی ایکچوئل انویسٹمنٹ کا جو ریٹرن ہوتا ہے وہ مشکل سے 2%، 1%، مہینے والی 3%، سالانہ لے تو 12%، 15%، 20%، اور 24% سے اوپر تو
گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ پونزی اسکیمز ہوتی ہے، جھوٹے اس سے اوپر مل بھی نہیں، یہ لیول ہے، تو سمجھو 2% مہینے کے حساب سے ہو رہا ہے۔ یہاں ہے 700 گنا 700 ٹائمز، مطلب 100 کا کتنا ہے، 100 کو ضرب دیجئے 700 سے، اتنا ملتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ 100 کو 100 دیے نا تو اس کو ملٹیپلائی کیجئے 700 سے، کتنا ہو جاتا ہے 70,000 منیمم ریوارڈ ہے آپ کو صرف 1، تو ایک خرچ کیا تو 700 ہے، 10 خرچ کیا تو اس کا 7,000 ہے، تو یہاں 100 خرچ کر، سمجھ رہے آپ؟ یہ ریوارڈ ہے اللہ کے نام میں، تو یہ بدلہ ہے بھائی، تو ریڈی ہو جاؤ ایسا انویسٹمنٹ جس کا ریٹرن اتنا زبردست ہو کہ جتنا دیا اس کا ہی 700 ٹائمز بڑھ رہا ہے ایوری ٹائم، تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان پیچھے نہیں ہٹیں گا اور آگے بڑھ کے اپنے لیے جمع کریں گا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا فائدہ آخرت میں کیا ہوگا؟ صدقہ کرنے سے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل، یہ مسئلہ دنیا کا بھی ہے، یاد رکھیں، میں نے آخرت کے اس میں کیوں لایا، میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا، جس کے دونوں فائدے میں نے اس کو آخرت میں رکھ دیا، دنیا میں بھی حاصل ہوں لیکن اصل قرب بھائی آخرت، اور ظاہر سے دنیا میں جو قریب تھے اللہ کے، جن کو اللہ قریب، وہ آخرت میں بھی ہوں، لیکن دنیا میں نظر نہیں آئیں گا، آخرت میں نظر آئیں گا کون قریب۔ دنیا میں کہاں دکھتا ہے کون اللہ سے کتنا قریب ہے، کس کا ایمان کتنا ہے، آخرت میں تو واضح رہیں گا بھائی، الگ الگ ایریوں میں جنت کے اونچے اونچے مقامات پہ یہی پتہ چل جائے گا یہ نزدیک والے لوگ، انبیاء سب سے اونچے، اس کے بعد ان کے ایمان میں ان کے بعد اور ان کے بعد اور ان کے بعد ان کے، اور جو جتنا ایمان والا ہوگا عرش سے اتنا قریب، اور اس کے اتنا نیچے اور اس کے اتنا بیچ میں، اور جو اس کے بعد اس کے جنت عرش کے بیچ سے ایسا ادھر ادھر پھیلی ہوئی، یاد رکھیں، اور اس کے اندر جنت الفردوس بیچ کا حصہ ہے، اور جنت الفردوس کے اندر مقام محمود اس کے اوپر کا ہے، مقام محمود جو کس کو ملیں گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امید ہے یہ ایک دم ٹاپ جنت، فردوس خود بیچ کا حصہ ہے، محمود اس کا ایک دم ٹاپ، سمجھ رہا؟ پھر اس کے بعد کے لوگ اس کے بعد اس کا جنت پھیلی ہوئی، سمجھے؟ اللہ کے قریب ہے، تو دنیا میں نظر نہیں آتا، اس لیے میں نے اس کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دیا، حالانکہ دنیا میں بھی قربت، آخرت میں بھی قربت اس کی ہوں گی۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا اور کہتا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَالصَّلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور بعض اہل دیہات میں سے ایسے بھی ہے، مطلب اعرابی لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو عند اللہ کے نزدیک قرب حاصل ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں کہ یہ جو ہم صدقہ کر رہے ہیں صرف اللہ کے لیے، اور آپ ہمارے لیے دعا کریں اس لیے ہم خرچ کرتے ہیں، تو یہ دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، واجب ہے ان کے لیے اللہ کی قربت دنیا اور آخرت میں، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کریں گا، آخرت میں، دنیا میں قریب رکھیں گا، آخرت میں قربت کے نتیجے میں ان کو رحمت میں داخل کریں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور بڑی رحمت والا ہے، دنیا میں اللہ کی قربت، آخرت میں اللہ کی رحمت کے اندر رہو، سمجھ رہے بات؟ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات، اور اللہ کا رحم صرف آخرت مومنوں کے لیے، اللہ رحمان سب کے لیے ہے لیکن رحیم صرف، رحمان سب کے لیے لیکن رحیم صرف معاف کریں گا، مغفرت کریں گا، فضل کریں گا مومنوں کے ساتھ، باقی لوگوں کو تو جہنم۔ اس لیے بارش برستی ہے ایک شہر پہ تو سب پر برستی ہے بلا تفریق، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت خاص ہے، سب کو نہیں ملے گی۔ رحمت مطلب مغفرت، مطلب بخشش، قربت ہے دنیا میں، رحمت ہے آخرت میں، مطلب یہ قربت کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی وہ رحمت میں بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آئیے تیسرا فائدہ صدقے کا، صدقہ کرنے والوں سے بڑے ثواب کا وعدہ ہے۔ اب آپ بولیں گے بڑے بڑے ثواب کی باتیں، اور یہ بڑا کیا ہے ثواب ہے؟ آئیے پہلے سناتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں۔ سورہ حج سورہ نمبر 57 آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ فرماتا کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لو اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو جو اللہ رب العزت نے جس کا تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ پھر فرمایا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے خرچ کرو جس میں اللہ نے تمہیں جانشین بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، پس تم میں سے جو ایمان